Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 4 on the topic The Fantastic Shoemaker, which is unit number 7 of your textbook. Before going to start this lesson in detail, let me tell you about the objectives that you are supposed to attain at the completion of this lesson. First of all, we have MCQs, then we have translation, then we have short questions, and in the last we have grammar. These are the objectives that you should be able to attain at the completion of this lesson. Okay, let me tell you about to present a brief sketch of the same lesson. Previously we have discussed that the writer tells us about a fantastic shoemaker whose shop was situated in Qissa Khwani Bazaar. On the door of the shop there was a big Peshawari chappal which was hanging on the door. The interior of the shop was very calm, very silent and very serene. And further we are told about the shoes of that were made by that fantastic shoemaker, that those shoes fit in feet very well, and it lasted for too long. Now after the sketch, let me translate a passage from the same lesson. So let's take a start. अभी हम उस जगह से पढ़ेंगे जब ये जो राइटर है जब ये जूते बनाने जा रहा था ईद के लिए, तो इसने पहले भी जूते बनाए थे और उस जूते के मुतालिक उसने उस फैंटास्टिक शूमेकर जो जूते बनाने वाला था उससे कहा कि वो जो जूते उसने पहले बनाए थे तो उसमें चू चू की आवाज़ आ रही थी. तो हम उसी जगह से शुरू करेंगे. We'll start from the same place when the writer told the shoemaker that there was a creaking sound in the pair that he made previously. तो हम उधर से ही शुरू करेंगे जहाँ से वो बताता है राइटर उस शूमेकर से, वो जूते बनाने वाले से, कि उसने जूते बनाए थे और उसमें चूचू की आवाज़ आ रही थी. क्रीकिंग साउंड, चूचू की आवाज़ को क्या कहते हैं? क्रीकिंग साउंड जो है उसमें आ रही थी. तो हम उधर से शुरू करेंगे. तो उसके जवाब में फिर वो शूमेकर क्या कहता है, तो हम उधर से अभी शुरू करेंगे. इट डिड, आई एम अफ्रेड. यानी उस राइटर ने क्या कहा, उस जूते बनाने वाले से कहा कि इट डिड, इसमें चूचू की आवाज़ आती है. आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है. आई सेड विद क्विवरिंग टोन, यानी मैंने उससे कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें वो चूचू की आवाज़ आ रही है. इट डिड, इसमें आती है. आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस के साथ, मुझे अफसोस है. अफ्रेड वैसे डरने को कहते, यहाँ पे इसका मीनिंग है अफसोस, यानी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस जूते में, या वो मतलब ये जो जोड़ी है जूतों की, उसमें चूचू की आवाज़ आ रही है. आई सेड, ये राइटर जो है, जो ऑथर है इस लेसन का, द फैंटास्टिक शूमेकर का जो राइटर है, वो कहते हैं आई सेड, मैंने कहा, विद क्विवरिंग टोन, लरसती हुई आवाज़ के साथ. क्विवरिंग मीन्स कांपना, लरसना, यानी लरसती हुई आवाज़ के साथ, यानी लरसते हुए लहजे के साथ. टोन लहजे को भी कहते हैं, आवाज़ को भी कहते हैं. यानी मैंने लरसती हुई आवाज़ के साथ उससे कहा कि इसमें चूचू की आवाज़ जो है उस जूतों में आ रही है. एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, जब मैंने ये बात कही तो इस पर, एट दैट, इसी बात पे, ही मीन्स वो जो शू मेकर जूते बनाने वाला था, उसने क्या किया? लोअर्ड, उसने नीचे किए. हिज आइज, अपनी आंखों को उसने नीचे किया, अपनी नज़रों को उसने नीचे किया. जब मैंने उसको बताया कि आपने जो जूते बनाए थे उसमें चूचू की आवाज़ आ रही है, तो उसने अपनी आंखें जो है वो नीचे किए, उसने अपनी नज़रों को नीचे किया. एज इफ हंटिंग, जैसे कि वो क्या कर रहा था? हंटिंग बेसिकली लफ्जी माने क्या है? शिकार करना. जैसे कि वो शिकार कर रहा है फॉर द मेमोरी, अपने यादाश्त के लिए, ऑफ दोस पेयर, उस जूतों की यादाश्त के लिए वो शिकार कर रहा हो. ऑफ शूज़, शूज़ भी जूतों के उस जोड़े को जैसे कि वो याद कर रहा हो.
اس کا مطلب ہے جب میں نے اس کو بتایا کہ اس جوتوں میں آواز آ رہی تھی، جو آپ نے پہلے جوتے بنائے تھے اس میں آواز آ رہی تھی، چو چو کی آواز، تو اس نے کیا کر رہا تھا، اس نے اپنی نظریں جھکائی اور وہ کیا کر رہا تھا، اس یاداشت کو، اس جوتے جو اس نے بنائے تھے اس جوڑی کو وہ کیا کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے. میموری مینز یاداشت، یاد، یعنی اس کو وہ یاد کر رہے تھے کہ وہ جوتے اس نے کس وقت بنائے تھے. ہنٹنگ فار دا میموری، یعنی اس یاداشت کو اپنے دماغ پہ زور ڈال رہا تھا کہ اس کو یاد کرے، یعنی اس کو یاد کرنے کی کوشش. ہنٹنگ فار دا میموری مینز یعنی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آف دوز پیئر آف شوز، اس جوتے کے جوڑے کو وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. I really felt sorry، مجھے بہت زیادہ کیا، I really، مجھے یقیناً، felt sorry، مجھے بہت یقیناً بہت زیادہ افسوس ہوا. sorry means افسوس ہونا. مجھے یقیناً بہت زیادہ افسوس ہوا that I mentioned this petty thing، کہ میں نے ذکر کیا. mention means ذکر کرنا. this petty، معمولی، چھوٹی سی چیز. thing means چیز، یعنی معمولی چیز کے بارے میں، یعنی مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے اس معمولی سی بات سے، چھوٹی سی بات کا میں نے ذکر کیا. mention means ذکر کرنا، یعنی جوتوں میں چوچو کی جو آواز تھی اس کا جب میں نے ذکر کیا، جو بہت پیٹی تھنگ، بہت چھوٹی سی معمولی سی بات تھی، جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو مجھے بہت کیا ہوا، I felt really felt sorry، تو مجھے یقیناً بہت زیادہ افسوس ہوا جب میں نے ایسی چھوٹی سی بات کا میں نے اس کے ساتھ ذکر کیا. which looked to him so serious and grave، اور یہ بات اس کو بہت کیا، looked، دکھائی دی، اس کو لگی بہت کیا، سیریس، بہت سنجیدہ، اینڈ گریو، اور مایوس کن، یعنی یہ چھوٹی سی بات جس کا میں نے ذکر کیا یہ اس کے لیے بہت کیا تھی، مایوس کن تھی اور بہت سنجیدہ بات تھی. گریو مینز مایوس کن، افسردہ کر دینے والی، یعنی اس کے لیے بہت کیا تھا، افسردہ کر دینے والی، مایوس کن اور سنجیدہ بات تھی. تو پھر اس کے جواب میں اس نے کیا کیا، کہا send them back، اس کیا، جوتوں کی جوڑی کو send back، اس کو واپس بھجوا دو. اگر اس میں چوچو کی آواز ہے تو اس جوتوں کو کیا کرو، واپس بھجوا دو. He said، اس نے کہا I will look at them، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھوں گا یا دیکھ لوں گا. some shoes are bad from birth، بعض جوتے جو ہوتے ہیں are bad، وہ برے ہوتے ہیں. bad means برے، یعنی بعض جوتے برے ہوتے ہیں from birth ویسے پیدائش سے، یعنی بعض جوتے پیدائش سے مطلب ہے بعض جوتے شروع ہی سے، آغاز ہی سے کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. یعنی بعض جوتے جس وقت اس کی مرمت ہوتی ہے اسی وقت سے وہ جوتے کیا ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ برے ہوتے ہیں. برتھ کا یہاں مطلب ہے آغاز سے، شروع سے، یعنی بعض جوتے آغاز سے ہی، شروع ہی سے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ برے ہوتے ہیں. if I can do nothing with them، ابھی کیا، اس شو میکر نے کہا، وہ جوتے بنانے والے نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ نہ کر سکا، if I can do nothing with them، اگر میں ان جوتوں کے ساتھ کچھ نہ کر سکا، I will give back the amount you paid for them، تو میں آپ کو وہ پیسے واپس دے دوں گا. amount means وہ رقم، amount کا کیا مطلب ہے، رقم. تو میں آپ کو وہ رقم واپس دے دوں گا جس کے لیے آپ نے، جو رقم آپ نے اس جوتوں کے لیے ادا کیے تھے، میں آپ کو وہ واپس دے دوں گا. then I went abroad، پھر یہ رائٹر کہتے ہیں کہ کیا، پھر میں باہر چلا گیا. abroad means باہر، پھر میں اپنے وطن سے باہر چلا گیا. to pursue means، جیسے پرسو کا لفظی معنی کیا ہے، تلاش کرنا. pursue means تلاش کرنا یا تعاقب کرنا. to pursue my higher studies، اعلیٰ تعلیم کے لیے میں باہر چلا گیا. then کا کیا مطلب ہے، پھر میں باہر چلا گیا. to pursue my higher studies، اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے میں واپس باہر چلا گیا. and career، اور اپنے معاش کے لیے. career ویسے زندگی کو بھی کہتے ہیں یہاں معاش، یعنی اپنی معاش اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر میں اپنے وطن سے باہر چلا گیا.
and could not have the opportunity, اور مجھے پھر موقع نہیں ملا. opportunity means موقع. پھر مجھے موقع نہیں ملا to meet زرین گل, کہ میں زرین گل سے مل سکوں. the fantastic shoemaker, وہ جو عجیب و غریب, fantastic عجیب و غریب, عمدہ جو کیا تھا, جوتے بنانے والا تھا, میں پھر اس سے نہ مل سکا. جوتے بنانے والے کو کیا کہتے, چمیار بھی کہتے. شو میکر کو کیا کہتے, چمیار. یعنی پھر میں اس عجیب و غریب چمیار سے, جوتے بنانے والے سے نہیں مل سکا. for several years, کئی سالوں تک. several means کئی سالوں تک میں پھر کیا کیا, میں پھر اس چمیار سے یعنی شو میکر سے میں نہیں مل سکا. پھر کیا ہوا, after several years, کئی سالوں کے بعد, I returned, میں واپس آیا. کئی سالوں کے بعد میں وطن واپس آیا. return means واپس آنا. to پشاور, یعنی کئی سالوں کے بعد میں پشاور جو ہے یعنی باہر ملک سے میں پشاور واپس آیا. and the first shop, اور پہلی جو دکان تھی, پہلی دکان I went to, جہاں پہ میں گیا, was my old friend, وہ میرا پرانا دوست کیا تھا, زرین گل. یعنی جب میں پشاور واپس آیا باہر ملک سے, جب میں واپس آیا پشاور, تو سب سے پہلی جو دکان تھی جہاں پہ میں چلا گیا, وہ میرے دوست زرین گل کی دکان تھی جہاں پہ میں سب سے پہلے چلا گیا. I had left, میں نے چھوڑا تھا, a man of 50, یعنی میں نے 50 سال کے ایک آدمی کو چھوڑا تھا جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا. تو اس وقت زرین گل کاکا کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی, وہ 50 سال اس کی عمر تھی. یعنی میں نے ایک 50 سالہ آدمی کو چھوڑا تھا جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا. I came back to one of 65, اور میں جب واپس آیا تو میں ایک 65 سال کے آدمی کے پاس واپس آیا. یعنی میں جب باہر جا رہا تھا تو اس کی عمر 50 سال تھی, جب واپس آیا تو میں ایک 65 سال کے آدمی سے ملنے آیا تھا. میں واپس ایک 65 سال کی عمر کے آدمی کے پاس آیا تھا. worn and torn, worn کا مطلب ویسے لفظی معنی کیا ہے, جو پٹا پرانا ہو, پرانا ہو. worn تکا ہوا, worn کا مطلب ہے تکا ہوا یا پرانا. and torn means پٹا ہوا. یعنی یہ آدمی جو تھا بالکل کمزور اور نڈال تھا, یعنی بالکل بوڑھا ہو چکا تھا. worn and torn کا مطلب ہے کمزور اور نڈال. worn کا مطلب کیا ہے, تکا ہوا, نڈال. and torn یہاں پہ کیا مطلب ہے, کمزور. یعنی وہ نڈال تھا, and torn اور کمزور تھا, یعنی بالکل بوڑھا ہو چکا تھا, کمزور اور نڈال تھا. like an overused, ایک بہت زیادہ استعمال کیے ہوئے. overused means جس کا بہت زیادہ استعمال ہوا, overused بہت زیادہ استعمال. pair of shoes, ایک بہت زیادہ استعمال کیے گئے کیا, جوتوں کی جوڑی کی طرح, وہ بھی بہت کیا تھا, کمزور تھا اور نڈال تھا. he shook his bony, bony means کمزور. بونی کا کیا مطلب ہے, کمزور. hand with me, اس نے کیا کیا, shock means ملایا, اس نے اپنے کمزور ہاتھ کو میرے ساتھ ملایا. تو اس کا کیا مطلب ہوا, کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا, ملک سے باہر جا رہا تھا, تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 50 سال تھی, لیکن جب میں واپس آیا تو اس کی عمر کیا تھی, 65 سال تھی, اور وہ بالکل کمزور اور نڈال ہو چکا تھا, بالکل اس جوتے کی طرح, اس جوتوں کی جوڑی کی طرح جو بہت زیادہ استعمال ہوا ہو, اس جوتوں کی جوڑی کی طرح وہ بھی بہت کمزور اور نڈال تھا. Okay, after the translation, let me discuss some grammatical structures or parts of speech in the same passage. Now let's take a start. یہاں پہ ہمارے پاس ہے I am afraid. Afraid is basically, it is an adjective. یہ کیا ہے, adjective ہے. We call it adjective because یہ ہمیں کس کے بارے میں بتا رہی ہے, I کے بارے میں بتا رہی ہے. I is pronoun. So any word which tells us about a pronoun or noun, we call it a adjective. I said with quivering tone. Quivering, the word quivering tells us about the word quivering tells us about the word tone. Tone is noun. So this is what we call quivering is adjective. We call it participle. We call it participle. When verb plus ing makes an adjective, we call it participle. تو یہ quivering جو ہے یہ کیا ہے, participle ہے, اور یہاں پہ adjective کا کام کیونکہ ہمیں tone کے بارے میں بتایا. So tone is noun. So quivering is adjective.
Now the next word we have at that he, at that he, at that. That यहाँ पे this is basically a pronoun. That here works as a, it is working as a pronoun. So this is pronoun. At that, this is a pronoun. At that he lowered his eyes. Lowered his eyes. He is what we call, this is personal pronoun. This is personal pronoun. He is personal pronoun because it is used for person, so we call it personal pronoun. Okay, the next word we have lowered his eyes. So his is adjective because it tells us about the word eyes. So eyes is noun, so his is a adjective. We call it possessive case, possessive adjective. It shows possession, so we call it a possessive adjective. As if hunting, as if hunting, as if hunting. So as if is basically, this is a subordinate conjunction. As if is, it is subordinate conjunction. Hunting, hunting, you know, this is quite simple. This is verb. This is verb. Hunting for the memory of those. Memory, as you know, memory is an abstract noun. This is an abstract noun. This is an abstract noun of those pair of shoes. Those tells about pair, so pair is noun. Clear? Pair is noun. Those is what we call it a demonstrative adjective. This is adjective because it tells us about the noun pair. So this is adjective and this demonstrative adjective. Of pair, of shoes tells us about pair. So of shoes is basically this adjective phrase. It tells us about noun. So this is adjective phrase. This is a phrase of shoes. So this is an adjective phrase. I really felt sorry. Really tells us about felt. Okay, felt is verb. So any word which tells us about verb, we call it adverb. So really is working as an adverb. I felt sorry. Okay, the next word we have that I mentioned, this petty. This is what we call, this is also this petty thing. So petty is also adjective because it tells us about the word thing. So now thing is noun, so petty is adjective, and this is also demonstrative adjective. This and those both are demonstrative adjectives. Which once again this is relative pronoun because it relates this thing. So which is relative pronoun. The next word we have so serious. So and serious is a adjective. So any word which tells us about adjective, this is adverb. So is also adverb. This real is also adverb of degree, and this so is also adverb of degree. So any word which tells us about verb, that is adverb. Any word which tells us about adjective, so that is also adverb. The next word we have send them back. Now you see this back. Send them back. This back tells us about send. So this is also adverb. This back is working as an adverb because it tells us about the verb send. This is send. So send is verb and back tells us about the word sent. So this is okay. The next word we have some shoes. Some shoes. Some tells us about the word shoes. So shoes is noun. Shoes is a noun. So some is working as an adjective. Any word which tells us about noun, so we call it adjective. Some is adjective of a number, or what we call adjective of quantity. Okay, the next word we have if. You see, if is used for a conjunction. For conditional sentences, and it is also subordinate. If is subordinate conjunction, and it is used in conditional sentences. शर्तिया sentences में इस्तेमाल. So this is subordinate conjunction. It is used for conditional sentences. The next word we have then. Then is basically, this is adverb of time. Per it is adverb. ये time के बारे में, so this is adverb of time. Okay, the next word we have after. After is preposition. Several tells us about years. So this is noun and several is working as an adjective. So this is adjective and years are noun. So several is working as an adjective. The next word we have first. Shop. First. So first is also tells us about shop. Shop is noun. So first is adjective. This is adjective of number. This is also
an adjective. Next word we have that is what we call overused. Overused is verb, it is second form of verb. And then we have pair of shoes, he shocked his bony. His is once again we have adjective. This is adjective and it tells us about the word bony.